بہت اچھا جواب دیا پلیز دور دونوں بھائی. کوئی اور؟ سب سے پہلے یہ کتاب کس نے لکھی تھی؟ بھائی نے کہا خدا نے بتا سکتے ہیں. بھائی نے اچھا جواب دیا. کوئی اور بتا سکتا ہو؟ اچھا جواب ہے. کوئی اور؟ ایک دو لوگوں سے اور پوچھے گا پھر اس کے بعد اپنے کام کو آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ تیار ہو جائیں کہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ بالکل ریڈی ہیں. ابھی تک آپ ریڈی نہیں ہیں. بھائی نے کہا جی خدا نے خود لکھی. میں نے کہا جی کلیم اللہ بزرگ موسیٰ نے لکھی. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہو؟ کیوں جی؟ میرے سامنے اتار چاہیے تھا. اب میرے عزیز و محترم خدا نے سے اپنی ہماری ہدایت کے لیے سیکھیں گے. یقیناً یہ خدا کا الہام خدا کا کلام ہے جو خدا کے حسن و جمال کا آئینہ ہے. ہمارے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے. خدا کا کلام جب بھی آتا ہے جس بھی روپ میں آتا ہے وہ اثر دکھاتا ہے. اگر کوئی کمزور ہو اسے زوراور کرتا ہے. اگر کوئی بیمار ہو اسے شفا یاب کرتا ہے. اگر کوئی مردہ ہو اسے زندہ کرتا ہے. اس کے کلام میں قدرت بھیجا. آمین. تو جن کے پاس خدا کا زندہ معتبر پاک کلام ہے وہ ضرور نکالیں. میرے عزیزوں اس کتاب کا پہلا جو میرے عزیز و مصنف ہے یا لکھاری ہے وہ کوئی نبی نہیں, کوئی پیغمبر نہیں, کوئی رسول نہیں, کوئی ولی نہیں, کوئی بادشاہ نہیں, کوئی پیر نہیں, کوئی فقیر نہیں, بلکہ کائنات کا سلطان پروردگار بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خدا جس کا نام الوہیم ہے, ایدونائی ہے, یہوہ رافع ہے, یہوہ شلوم ہے, اپنی اتباع اور سلامتی کا شہزادہ ہے. وہ اس کتاب کا لکھائی ہے, وہ اس کتاب کا مصنف ہے. اس نے اس کلام کو تحریر کیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ کیسے؟ جن کے پاس خدا کا زندہ معتبر پاک کلام وہ ضرور نکالے میرے ساتھ. پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب ہے, اس کا میرے عزیزوں 24 باب ہے اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھیے. جن کے پاس خدا کا کلام وہ ضرور ذرا نکالیں اور دکھائیں. میں نے کیا بتایا؟ کون سی کتاب؟ خروج کی کتاب. خروج کی کتاب 24 باب 12 آیت. پڑھنے میں کوئی بھی رہنمائی کر سکتا ہے. بڑی غور سے اس کا 24 باب اور 12 آیت سے تلاوت کریں گے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے. آمین. جو میں نے لکھے ہیں, جو میں نے کس نے لکھے؟ کس نے لکھے؟ خدا نے کیا کہا؟ جو میں نے لکھے ہیں ان کو جو میں نے احکام شریعت ان کو پہلے کس نے لکھا؟ آمین. میرے عزیزوں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خالق خدا نے بزرگ موسیٰ کو کلیم اللہ جسے میرے عزیزوں خدا کا دوست کہا جاتا ہے, جسے خدا کا قریبی کہا جاتا ہے. میرے عزیزوں بائبل مقدس میں سے ایسا سب سے پہلا نبی ہوا جو خدا کی قربت میں, خدا کی صحبت میں, خدا کی نزدیکی میں رہنے والا ہے. پاک کلام میں لکھا ہے جب میرے عزیزوں امت اسرائیل مصر کی غلامی میں تھی تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی زمانے میں. اس سے پہلے کوئی کتاب زمانے میں نہیں تھی. اب میرے عزیزوں جو یہودی لوگ تھے ان کے پاس نہ تو کوئی شریعت تھی نہ کوئی احکام خداوندی تھی. میرے عزیزوں سیکھیں گے کہ کیوں خدا کو ضرورت پڑی کتاب کی, کیوں خدا کو ضرورت پڑی اس میرے عزیزوں احکام کی, کیوں خدا کو ضرورت پڑی میرے عزیزوں شریعت کی. اس سے پہلے خدا شریعت لکھتا, اس سے پہلے خدا اپنے کلام دیتا, اس سے پہلے خدا اپنا الہام دیتا. میرے عزیزوں سیکھنے کی بات یہ ہے جب شریعت نہیں تھی, جب احکام نہیں تھے, جب کتاب نہیں تھی تو اس سے پہلے بھائی بہن کے ساتھ شادی کرتا تھا. اس سے پہلے میرے عزیزوں چھوٹے بڑے رشتے کی کوئی پہچان
نہیں تھی. جب میرے عزیزوں خالق خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اما ہوا کو پیدا کیا, جب ان کے ملنے سے انسان نسل آگے بڑھی تو میرے عزیزوں بھائی بہن سے شادی کرتا اور بہن بھائی سے. وہاں پر میرے عزیزوں رشتوں کی پہچان نہیں تھی, رشتوں کے اندر کوئی پہچان نہیں تھی. اگر کوئی بڑا رشتہ ہے تو وہ چھوٹے کے ساتھ کیا جاتا, اگر کوئی چھوٹا رشتہ ہے تو وہ بڑے کے ساتھ کیا جاتا, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو تمیز نہیں تھی, لوگوں کو پہچان نہیں تھی, لوگوں کے اندر الہام نہیں تھا. تو اب میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جس دن بھاری صدوم اور عمرہ کی جہاں پر خدا نے اپنی آگ کو نازل کیا اور شہر کو صفحے ہستی سے مٹا دیا, تو وہاں پر 4 زندگیاں تھی جن کے اندر خدا کا ڈر, خدا کا خوف, خدا کا رعب تھا. میرے عزیزوں آپ جانتے ہیں اس مرد کا نام میرے جو آپ جانتے ہیں لوط تھا, اور خدا نے کہا جب تو شہر سے نکلے تو تو نے شہر کی طرف پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. جب وہ میرے سے خود نکلتا تو بیٹیاں نکلتی, اس کی بیوی نکلتی. اب تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی ہے تو میرے عزیزوں وہاں پر وہ نمک کا ستون بن جاتی ہے. اب میرے عزیزوں وہ وہاں سے آگے چلتا ہے. کلام میں خدا دے وچوں میں پڑھے ہے عزیزوں پیدائش کی کتاب میں 19 باب میں لکھا ہے کہ وہ جڑیاں بیٹیاں نے اپنے باپ دے نال شرکت کر دیا نے, انہاں وچوں حضرت لوط, حضرت میرے عزیزوں لوط دی نسل چل رہی ہے. تے میرے عزیزوں وہ جڑی قوم ہے, وہ جڑی امت ہے, وہ جڑے لوگ نے موابی نے اج اسی کلام دے وچوں سکھاں گے کہ جڑی حضرت لوط دے وچوں نسل چلی وہ موابی نے, جنہاں نوں مواب کیا جاتا ہے. تے میرے عزیزوں اس وقت زمانے دے وچ شریعت نہیں سی تے خالق خدا نے جدوں امت اسرائیل نوں مصر دی غلامی دے وچوں کڈیا 403 سال اور مصر دی غلامی دے وچ رہے. اب میرے عزیزوں جڑا مصر ملک سے اون دے وچ میرے عزیزوں بت پرستی جادوگری نقطہ روز دے سی. میرے عزیزوں اسی جانتے ہیں میں نام دے سلطان نے بادشاہ دا بادشاہ جتے بارے لکھیا الہیم ادونائے یہوہ رافع یہوہ شدون اپنی رباب سلامتی کا شہزادہ. انہیں میرے عزیزوں اپنی امتی ہاتھ تے نظر کی تھی اور انہوں نے مصر دی غلامی دے وچ جدے بدلا سی تے کلیم اللہ بزرگ موسیٰ دا چناؤ کیتا اور جدے دا چناؤ کیتا تے بائبل دے وچ لکھیا. میرے عزیزوں انہیں جا کے فرعون نے کہا کہ خالق خدا نے مینوں گھلیا ہے کہ میں اپنی امت نوں آزاد کراں, میں اپنی امت نوں چھڈاواں. تے اے خدا دا پیغام ہے, اے خدا دا حکم ہے کہ اپنی قوم نوں جان دے. انہیں آکھیا میں کسے خدا نوں نہیں جانتا, میں تے خود خدا ہاں, میں تے خود رب ہاں. میرے نہ خدا دا ڈر ہے نہ خدا دا خوف ہے. تے میرے عزیزوں بائبل دے وچوں میں پڑھیا تے خدا نے اپنے عجائب کام ظاہر کیتے اپنے دست بلند اور اپنی قدرت عظیم دے نال. میرے عزیزوں اپنی امت میرے قوم بنی اسرائیل نوں مصر دی غلامی دے وچوں کڈیا اور جدوں مصر دی غلامی دے وچوں کڈیا تے چلدے اگے دریا کلثم آ گیا اور جدوں دریا کلثم آیا تے بائبل دے وچوں میں پڑھیا امت ڈر گئی, گھبرا گئی, پریشان ہوئی کہ ہن بیابان دے وچ تو موسیٰ صاحب کو مرواؤن واسطے لایا ہے, اگے کلثم تے پیچھے فرعون دی فوجاں نے بچنا مشکل ہی نہیں نہ ممکن ہے. تے میرے عزیزوں بزرگ موسیٰ کلیم اللہ نے فریاد کی تھی اے خدا مدد کر, اے خدا رہنمائی کر. تے خدا نے اپنی قدرت اپنے زور نے اپنے مسا انہوں بھریا. کلام دے وچ لکھیا جڑی لاٹھی نے گوچی جڑیاں بھیڑ پکڑیاں تے استعمال کرنا سی اس لاٹھی چ خدا نے قدرت پائی, اس لاٹھی وچ خدا نے برکت پائی. جویں میرے عزیزوں انہیں لاٹھی چکی تے دریا کلثم دے وچ رکھی. دریا کلثم جڑا موت دا دریا سی خدا نے ان دے وچوں زندگی دا رستہ بنا دتا. ہاللویا. اور وچوں خدا نے زندگی کا رستہ بنا دیتا. پھر میں دسنا چاہوں گا اس وقت میرے عزیزوں رشتے کی پہچان نہیں سی تے خدا کو لکھنا بہت ضروری سی تاکہ یہ احکام سمجھ سکن. جدوں میرے عزیزوں شریعت دی 5 کتاباں پڑھ کے تے جڑی احوال دی کتاب ہے اون دے وچ سانوں بڑی خوبصورتی نال دسیا جاندا ہے کہ کیڑے جانور تسی کھا سکدے ہو تے کیڑے پہلے ابواب لے کے 10ویں ابواب تک دنیا پاک تے پاک چیز دا پتہ چل گیا. پھر میں کہاں گا احبار دی کتاب, احبار دی کتاب تے انہوں نے
پہلے باب لے کے 10ویں ابواب تک تو پتہ چلے گا خطا دی قربانی، جرم دی قربانی. اس تو میرے عزیزو جڑے جانور پاک نے جڑے پاک نہیں انہاں بارے سانو دسیا کہ تے بائبل دے وچ لکھیا ہے جدوں کلیم اللہ بزرگ موسیٰ نوں لے کے آ گیا کوہ سینا دے کول تے راہ دے وچ قوم جو بناندی سی، راہ دے وچ میرے عزیزو نقطہ چونی کردی سی. کہندے مصر دے وچ سانو پیاز بھی لاندے سی، کھیرے بھی لاندے سی، تے کوئی چیز چاج دی تے بائبل میں لکھا ثبوت کی کتاب جو خدا نے ان کو فرشتوں کی خوراک، کس کی؟ فرشتوں کی خوراک انہیں کھانے کے لیے آسمان سے خدا مان برساتا تھا ان کے کھانے کے لیے. اب میرے عزیزوں خدا نے کہا بزرگ موسیٰ کو کہ کیا کر پہاڑ کے اوپر پہاڑ کے اوپر جو شریعت احکام میں نے لکھے ہیں وہ تو لے کر جا اور میری امت کو سکھا. اب جیسے میرے عزیزوں کلیم اللہ بزرگ موسیٰ کوہ پہاڑ پر کوہ سینا پر جاتا ہے تو زمین پر میرے عزیزوں اس کا بھائی ہارون لوگوں کی رہبری کرتا ہے، لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، لوگوں کو ٹیچ کرتا ہے. اب میرے عزیزوں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 40 دن اور 40 رات بزرگ موسیٰ کو اس پہاڑ کے اوپر رکھے تو خدا نے اپنی سیدھے ہاتھ کی انگلی سے 10 احکام لوہوں پر لکھے اور میرے عزیزوں کو سے دیے. اور زمین پر جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ سونا اکٹھا کیا اور سونا اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے میرے عزیزوں ایک بچڑا ایک بت تیار کیا اور جب انہوں نے ایک بچڑے کو ایک بت کو تیار کیا اس کے آگے میرے عزیزوں وہ سجدہ کرتے، اس کے آگے اپنے بچوں کو ذبح اور قربان کرتے. اور خدا نے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کلیم اللہ کو کہا کہ زمین پر جا نظر کر جو میرے لوگ ہیں وہ پھر بت پرستی کے اندر ہیں، وہ پھر بت پرستی کرتے ہیں، وہ بتوں کے آگے اپنی اولاد کو اور قربانیاں گزرانتے ہیں. اب جو انہیں جا کر بتاؤ. اور جیسے میرے عزیزوں خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ اس پہاڑ سے نیچے اترتا ہے لوگ میرے عزیزوں اس بچڑے کے آگے ناچتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں کلیم اللہ بزرگ موسیٰ نے کہا کہ جو خدا کے ساتھ ہے وہ میرے پیچھے آ جائے اور جو اس بچڑے اور بت کی پیروی کرتے ہیں اس طرف کھڑے ہو جائے. اور بائبل میں لکھا ہے جیسے میرے عزیزوں خدا کے لوگ خدا کے چنے چنیدہ برگزیدہ کلیم اللہ بزرگ موسیٰ کی طرف کھڑے ہوئے تو وہ جو لوہے تھی شریعت کی جس کے اوپر احکام تھے خدا کے بندے نے بڑی زور سے انہیں ان کے اوپر مارا. اور جو نافرمان لوگ تھے خدا کی قدرت سے خدا کے نصح سے خدا کے لکھے کلام سے اسی وقت ہلاک اور مر گئے. ہاللویا. خدا نے ان نافرمان لوگوں کو اسی وقت مار دیا. تو پھر میرے عزیزوں شریعت کی ضرورت تھی، شریعت کی ضرورت تھی، احکام خداوندی کی ضرورت تھی. تو پھر میرے عزیزوں دوسری مرتبہ خدا سے بلاتا ہے، خدا سے بلاتا ہے. خروج کی کتاب اس کا 34 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر دوسری آیت خدا پھر اسے بلاتا ہے اور بلانے کے بعد پہلے سے کیا کہتا ہے کہ ایک کیا بنا؟ صندوق. کیا بنا؟ صندوق بنا. کیکر کی لکڑی کا صندوق ہو، اس کے اوپر کروبی بنے ہو، اس کے اوپر فرشتگان بنے ہو. تو تم نے اس صندوق کو بنانا ہے. اب میرے عزیزوں جب اس نے صندوق کو بنا دیا تو خدا نے کہا پہلے لوہے میں نے دی تھی اب تو خود نے تراش کر رہا. والا نوٹ کر لیجیے خروج کی کتاب اس کا 34 باب پہلی ایسے کہ 4 آیت اس نے کہا کہ اب تو نے خود لوہوں کو تراش کرنا اور میرے پاس لے کر آنا ہے. میں تمہیں لکھ کے دوں گا لیکن اب تمہیں انہیں ایسے ویسی جگہ پر نہیں رکھنا بلکہ عہد کے صندوق میں رکھنا ہے. تو میرے عزیزوں وہ صندوق بناتا ہے، لوہے لیتا ہے، خدا کے پاس جاتا ہے. پھر 40 دن اور 40 رات لگ جاتے ہیں. اور جیسے میرے عزیزوں وہاں پر 40 دن 40 رات لگتے ہیں جیسے وہ زمین پر نیچے آتا ہے تو میرے عزیزوں کو لوگوں کو عہد کے صندوق میں داخل دیتا ہے اور امت کو بتاتا ہے کہ تم نے ان 10 احکام کے اوپر عمل کرنا ہے. کتنی مرتبہ لکھا خدا نے؟ پہلی مرتبہ احکام دیے، دوسری مرتبہ پھر کیا دیے؟ احکام. خروج کی کتاب 24 باب کی 12ویں آیت میں پہلی مرتبہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا. دوسری مرتبہ خروج کی کتاب 34 باب اس کا پہلی آیت سے 4تھی آیت یہاں پر بھی
خدا نے اپنے ہاتھ سے کیا لکھے 10 احکام، یعنی کہ احکام خداوندی. پھر نوٹ کر لیجئے خدا نے اس کتاب کو اس لیے لکھا کہ رشتوں کی پہچان. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی سمجھ؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی تو آپ نے بتا دینا. اب ہوا کیا، خدا نے اس لیے لکھا کہ چھوٹے بڑے رشتوں کی پہچان کی جائے. لوگ مجھے جان سکے، لوگ مجھے مان سکے، لوگ میرے قریب آ سکے، لوگ میرے کلام کو، میرے منہ کی باتوں کو پڑھ سکیں، لوگ میرے کلام پر عمل کر سکیں، لوگ میرے پیچھے چل سکیں. اور یہ جو کتاب، یہ جو میں ان کو بک دے رہا ہوں، اس کے اوپر یہ اپنی سوچیں لگائیں، اپنے دھیان لگائیں. بت پرستی ان کے اندر سے نکلے، جادوگری ان کے اندر سے نکلے، ہر طرح کی حرام کاری، زنا کاری، جو نافرمانی کے کام ہے، ان کے بدنوں سے نکل جائے. جب میرا کلام، جب میری قدرت ان کے بدنوں میں جائے گی تو یہ بدل جائیں گے. اب میرے عزیزوں، جب پہلی مرتبہ کلیم اللہ پر جب موسیٰ گیا تو اس کے چہرے پہ نور نہیں تھا. جب دوسری مرتبہ اور میرے سے موبائل لے کر گیا تو جب وہ پیچھے آیا تو جو جلال، جو قدرت، جو مسا، جو نور خدا کے چہرے پہ تھا، وہی نور، وہی قدرت، وہی خدا کی بلیسنگ، وہی خدا کی انوائنٹنگ، وہی خدا کا نور، وہی خدا کا جلال، وہی خدا کا عمل کلیم اللہ بزرگ موسیٰ کے چہرے پر آ گیا. اور لوگوں نے انتظار کی، لوگوں نے فریاد کی کہ ہم تیرے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے، اپنے چہرے پر نقاب کر لے، کیونکہ جیسا جلال خدا کے چہرے پر ہے ویسا جلال تیرے اوپر ہے. جیسی روشنی خدا پر ہے ویسی روشنی تیرے اوپر ہے، کیونکہ ہمیں تجھ میں خدا نظر آتا ہے. ہاللویا. اور یہ بائبل کی بات ہے، لکھا ہے کہ جب تک کلیم اللہ بزرگ موسیٰ لوگوں کے درمیان رہتا تو اپنے چہرے پر نقاب کیے رکھتا تھا. جب خدا کے پاس جاتا تو پھر وہ اپنے نقاب. اب دیکھیں جب نقاب اس کی زندگی میں آیا، اس کے ہاتھوں میں آیا تو اس کے چہرے پر کیا آ گیا تھا؟ نور. اب آپ بائبل میں پڑھ کے دیکھ رہے، لکھا ہے کہ غیر ملکوں کے پیچھے بھاگنے والوں کو کام امت اسرائیل کے کام کھڑے تھے یا نہیں؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بت پرستی کرتے تھے، وہ جادوگری کرتے تھے، تویز دھاگے کرتے تھے، غیر ملکوں کی طرح غیر ملکوں کی پرستش کی عبادت ذکر فکر کرتے تھے. لیکن خدا نے ان کو اپنی شریعت دی، خدا نے انہیں اپنا کلام دیا، خدا نے انہیں اپنا جلال دیا، خدا نے انہیں اپنی قربت دی. جب مصر کی غلامی سے نکالا تو خدا آگ کا سکون بن کے رات ان کی رہبری کرتا اور دن کو بادل کی شکل اختیار کر کے ان کے اوپر سایہ کرتا. ہاللویا. یسوع مسیح دی، خداوند یسوع مسیح دی. دیکھیں اس بات کو دیکھیں، جانیں، سوچیں کہ خدا کتنا پیار کرتا ہے. اب تیسری مرتبہ میں آپ کو بتاؤں گا، بڑی غور سے سنیے گا عزیزو. پھر ان لوگوں کا ذکر ہمیں کرشنا کی کتاب اس کے 10ویں باب کی پہلی ایت سے لے کے 5ویں ایت تک ملتا ہے. 3 مرتبہ ہمیں یہ ذکر ملتا ہے لوگوں کا. اب میرے عزیزو دانیل کی کتاب، دانیل کی کتاب اس کا 5واں باب، دانیل کی کتاب اس کا 5واں باب. اگر آپ پہلے ابواب کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے بادشاہ نبوکدنصر کا، بادشاہ نبوکدنصر کا. میرے عزیزوں اس وقت وہ سپر پاور تھا، اس وقت میرے عزیزوں دنیا کے اوپر اس کا راج تھا، اس وقت میرے عزیزوں دنیا کے اوپر وہ جنگیں لڑ رہا تھا. جس شہر میں جاتا، جس امت میں جاتا، جس قوم میں جاتا، وہاں پر جا کر میرے عزیزوں مندر ہو تو مندروں کو ڈھا دیتا، بت ہو تو بتوں کو ڈھا دیتا، لوگوں کے اوپر چڑھائی کرتا اور میرے عزیزوں کو اسیر کرتا، اپنے غلام بنا لیتا. لیکن جب باری آئی یروشلم کی، جب باری آئی امت اسرائیل کی، تو میرے عزیزوں بائبل میں وچوں میں پڑھا میرے عزیزوں ایسے نبوکدنصر بادشاہ نے یروشلم کی چڑھائی کی تھی. اور جب یروشلم کی چڑھائی کی تھی تو میرے عزیزوں ہیکل کے وچ اگ لا دیتی، ہیکل نے اگ لا کے سار دیتا. اور جڑے برتن کائنہ دے سی، خدا دے گھر دے سی، وہ سارے برتن انہیں میرے عزیزوں چکے اور جا کے اپنے بت خانہ دے وچ رکھ دیتے. اور جو بت خانہ دے وچوں نے رکھ دیتے، ایک رام دے وچوں میں بھرے میرے عزیزوں. اور کہتا کہ میں سب کے سپر پاور ہوں، میرے تو وقت نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی خدا ہے. میرے عزیزوں انہیں خدا نے چیلنج کیتا، انہیں اندر تکبر، غرور تے پراؤڈ سی. میرے عزیزوں جب انہیں اندر تکبر آیا، غرور آیا، پراؤڈ آیا،
میرے عزیز و خالق خدا نے آسمان کو نظر کی تھی اور ایک بڑی بڑی مورت نو نصب کی تھا اور نصب کرنے کے بعد انہوں نے کیا جو کوئی اس مورت نو سجدہ نہ کرے گا انہوں نے بڑی آگ دی پٹھی وچ سٹ دیواں گا کہ کلام دے وچوں میں پڑھیا عزیزو تے صدرک میشک ابدنجو تینوں لوگ سی جنہاں زندگیاں دے وچ خدا دا ڈر خدا دا خوف خدا دا احکام خدا دا کلام خدا دی غیرت خدا دی محبت خدا دی پاور خدا دا غصہ سی میرے عزیزو جب انہوں نے اعلان کیتا کہ 60 بچے تے سارے لوگ اس مورت کے جھک گئے لیکن 3 جوان جنہاں نے مورت نو سجدہ کیتا نہ بادشاہ دا حکم منیا کہ بائبل دے وچ لکھیا انہوں نے کہا انہاں نو آگ دی پٹھی وچ سٹ دتا جاوے تے انہوں نے آکھیا کون سا معبود ہے کون سا خدا ہے کون سا خالق ہے کون سا مالک ہے کون سا رازق ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے گا انہوں نے آکھیا اے نبوکدنضر اسی تینوں اس امر دے وچ جواب دینا مناسب نہیں سمجھدے جس خدا دا اسی تذکرہ کرنے ہاں جس خدا دا اسی ذکر کرنے ہاں جس خدا دی اسی تسبیح عبادت کرنے ہاں اے خدا سانو تیرے ہاتھ تو بچاؤ دی قدرت رکھنا ہے تے لکھیا ہے انہوں نے کیا اس پٹھی دی اگ 7 گنا زیادہ تیز کیتی جائے تے پھر انہاں نو اس پٹھی چ سٹیا جائے تے جدوں میرے عزیزو انہاں اگ تیز کیتی انہاں دے ہاتھ پیر بند دتے اور انہاں نو میرے عزیزو اس پٹھی دے وچ سٹیا تے سٹن تو بعد سٹن تو پہلے تیرے بندے سٹن آئے وہ جل کے راکھ ہو گئے اوتھے مر گئے میرے عزیزو اے جڑا سجرا کے مشک کے ابد نے چھوڑے اے بادی پٹھی وچ انہاں دے ہاتھ بندے آ پیر بندے آ لیکن میرے عزیزو نبوکدنضر بادشاہ کی ویکھدا ہے اپنے وزیراں نو اپنے ساتھیاں نو پوچھدا ہے کہ آقا اس پٹھی وچ کتنے لوگ سٹیا انہاں کہا 3 پھر کہتا مینوں 3 نہیں 4 نظر آ رہے ہیں ہاللویا کتنے نظر آ رہے ہیں 4 نظر آ رہے ہیں اور چوتھے دی صورت خدا دے بیٹے دی صورت میں کی ہاللویا آسمان کے خدا کی پرستش کی جائے آسمان کے خدا کی حمد کی جائے آسمان کے خدا کو سجدہ کیا جائے تو میرے عزیز نے لکھا یہ ہے جب نبوکدنضر بادشاہ گھمنڈ سے تکبر سے بھر جاتا ہے تو اس کی حالت بھیر جیسی ہوتی ہے کس جیسی بھیر جیسی گھاس کھانا شروع کر دیتا ہے کیا کہتا ہے گھاس کھانا شروع کر دیتا ہے جانوروں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے آخر کار میں بھر جاتا ہے اس کے بعد اس کا ایک بیٹا بادشاہ بنتا ہے کیا نام اس کا اس کی جگہ پر وہ بادشاہ بنتا ہے اس کی جگہ پر جب وہ بادشاہ بنتا ہے وہ کیا کرتا ہے ایک ضیافت کرتا ہے اپنے امراء کی ضیافت کرتا ہے ان کی دعوت کرتا ہے ان کے کھانا بناتا ہے میں نوشی کرتا ہے اور کون سے برتن ہے وہاں پر میرے رسولوں کو میں نوشی کرتا ہے وہاں پر میرے کو پانی کرتا ہے وہاں پر وہ دعوت نہیں اس نے کہا کہ اس کے خدا میں طاقت ہوتی تو ہے تو وہ جب میں نے جلایا تھا تو مجھے دھو کے لیتا لیکن میرے عزیزوں خدا نے ہونے دیا کیونکہ یہودی نافرمان تھے خدا کی احکام کو خدا کے حکموں کو نہیں مانتے تھے بار بار خدا کو ترک کرتے تھے تو خدا نے پھر انہیں اسیری میں جانے دیا تو میرے عزیزوں نے نبوکدنضر بادشاہ نے کہا کہ کون سا معبود تمہیں بچائے گا تو آسمان کے خدا نے کہا میں نے بلتی آگ کی پٹھی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہوں ہاللویا تو جیسے یہ بات ہوئی اور اسی طرح بیلشچر نے کہا کہ میں کیا کروں گا اپنے امراء کی دعوت کروں گا اس نے اپنے امراء کی دعوت کی اپنے وزیروں کی دعوت کی اپنی بیویوں کی دعوت کی اپنی بیووں کی دعوت کی اور پھر جو برتن کون سے لیے ہیکل کے برتن لیے اور جب ہیکل کے برتن لیے تو ہوا کیا اس نے انہیں جب میں نوشی کی تو ابھی دعوت ختم نہیں ہوئی ابھی دعوت ختم نہیں ہوئی دانیل کی کتاب اس کا 5واں باز اس کی 24 آیت میں لکھے 31 آیت تک یہ لکھا ہے لکھا کہ ایک ہاتھ رونما ہوا ایک ہاتھ کیا ہوا ایک ہاتھ رونما ہوا اور اس نے محل کی دیوار پہ کیا محل کی دیوار پہ بابا یسوع مسیح یسوع مسیح یسوع مسیح یسوع مسیح کیا بات ایک ہاتھ رونما ہوا کیا ہوا رونما ہوا کیا ہوا اور اس نے کیا لکھا کیا لکھا بیٹا تو کھڑے پڑھ ہاللویا
دانیل کی کتاب 5 کا اس کی 24 آیت سے پڑھا دیتا ہوں۔ اسی طرح سے ہاتھ لکھا گیا، ہاتھ کیا لکھا، اور یہ نوشتہ لکھا گیا مہینے مہینے تکیلوں پر سور، اور اس کے معنی ہے مہینے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا۔ تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ فرسی یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ اب یہاں پر بھی اس کا ہاتھ نکلا خدا کا، اور بھائی کے پر کیا لکھا اس نے کہ تو ترازو میں تولا گیا اور کام نکلا۔ میرے عزیزوں، دو مرتبہ پہلے خدا نے سینا پر لکھا، تیسری مرتبہ نبوکدنصر کے محل میں اس کی دیوار پر لکھا مہینے کہ تو ترازو میں تولا گیا، تجھے میں نے قائم کیا تھا، میں نے تجھے سلطنت دی، میں نے تجھے بادشاہی دی، میں نے تجھے حاکم مقرر کیا، اور تو نے میرے احکام کو نہ مانا۔ تو نے میری ہیکل کے جو برتن میرے کاہنوں کے تھے، جو برتن میرے گھر کے تھے، جو برتن میں نے بنوائے تھے کاہنوں کو کہہ کر، تو نے ان برتنوں میں کیا کی میں نوشی کی، تو نے وہاں پر میں نوشی کی اپنی بہوؤں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی امراء کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ۔ اور لکھا جیسے اس نے ہاتھ کو دیکھا تو اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے اور اس کے گھٹنے آپس میں ایسے ایسے کانپنا شروع ہو گئے۔ تو میرے عزیزوں، اس قدر وہ ڈرا، اس قدر وہ پریشان اور ہراساں ہوا، تو خال کے خدا نے جب دیکھا اس نے مجھے للکارا ہے، اس نے مجھے چیلنج کیا ہے، اس نے میرے برتنوں کو استعمال کیا ہے، اللہ اس میں اللہ ہی نے اسی وقت اسے مارا اور میرے ذمہ بادشاہ کو اس کی جگہ پر بادشاہ مقرر کیا۔ اور بڑا بادشاہ نے کیا کیا، دانیال کو شیروں کی باغ میں ڈالا کہ وہ خدا کی پرستش، خدا کی حمد، خدا کا سجدہ، خدا کو سجدہ کرنے والا ہے۔ اس نے میرے جب اسے شیروں کی باغ میں ڈالا تو وہ جو شیر بھوکے تھے انہوں نے میرے عزیزوں دانیال کو کھایا نہیں، بلکہ دانیال کے پیروں میں بیٹھ کر اس کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا۔ خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ تیسری مرتبہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ پھر میرے عزیزوں، چوتھی اور جامعہ بات، چوتھی اور جامعہ بات، میں نمبر 10 کی طرف دعا کریں گے۔ یہ ہنر سور کی بات پر لکھی کی نظیر ہے، یہ ہنر سور کی بات پر لکھی کی نظیر، اس کا میرے عزیزوں آج بات ہے 6 آیت سے لے کر 11 یہ لکھا ہے۔ مسیح یسوع خدمت کر رہے تھے، مسیح یسوع منادی کر رہے تھے، اور انہوں نے لکھا فقیروں، فریسیوں نے، شرع کے عالموں نے، ربیوں نے، کاہنوں نے ایک عورت کو پکڑا جو زنا کر رہی تھی، اور لکھا ہے کہ شریعت میں تو لکھا ہے کہ ایسی عورتوں کو کیا مار کے، پتھر مار کے سنسار کیا جائے، یعنی کہ پتھر مار مار کے انہیں مار دیا جائے۔ اب میرے عزیزوں، جب یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ شریعت میں تو یہ لکھا ہے، اب تو بتا تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے۔ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے، احکام خدا بندی میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت بدکار ہو، حرام کاری کرے، زنا کاری کرے تو اسے پتھر مار مار کے سنسار کیا جائے، اسے مار دیا جائے، اسے سب سے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو اس عورت کے بارے کی کہنا ہے کہ میرے عزیزوں، بائبل کے بچوں میں پڑھے ہیں جنہوں میرے عزیزوں خال کے خدا کیا گیا ہے، جنہوں یہوہ غافر کیا گیا ہے، جنہوں خدا کا وقت جگر کیا گیا ہے، جنہوں میرے عزیزوں بادشاہ کا بادشاہ، خدا بندہ کا خدا ہے، الفا اومیگا، ابتدا اور انتہا ہے، اللہ حق اور زندگی ہے، زندگی کا مالک ہے، زندگی کی روٹی ہے، زندگی کا پانی ہے، بیٹا کا اچھا چل رہا ہے، انگور کا حقیقی درخت ہے، اللہ حق اور زندگی ہے، آسمان پر زمین کا مالک ہے۔ تیرا میرے عزیزوں
بی مریم دے باطن دے وچ بشری بدن اختیار کیتا تے دنیا دے وچ آیا اون دے متعلق لکھیا ہے کہ میرے عزیز اون دے کول پھر اس خطون کو لے گئے تے کہہ لگے بس شریعت چ لکھیا ہے رسول موسی نے کہا ہے کہ ایہو جیاں عورتوں نوں موت دتا جائے تے میرے عزیز جی خدا نے سینہ تے دو مرتبہ لکھیا جی میرے عزیز دانیل دی کتاب دے وچ نبوت نظر بادشاہ دے محل دے وچ خدا نے اپنی انگل دے نال لکھیا اسی طرح اتنا کلمہ مجسم ہے خدا دا وقت جگر جنی رات اور بشارت دے لکھیا کہ بادشاہ دا بادشاہ خدا بندہ دا خدا ہے میرے عزیزو جنہوں نے اس خاتون تے نظر کی تھی انہاں نبیاں نوں انہاں سکھوڑیاں نوں انہاں استاداں نوں ویکھیا تے لکھیا اے یسوع مسیح اپنی انگل دے نال زمین تے لکھن لگ پیا اور کیا کیڑا ہے جنہیں کبھی گناہ نہیں کیتا اس خاتون نے پتھر مارے جنہیں کبھی گناہ نہیں کیتا جنہیں کبھی سزا نہیں کیتا جنہیں کبھی حرام کاری نہیں کیتی اے بندہ اس خاتون نے پتھر مارے تے ربی سن تے سکولر سن تے راوی سن تے قائم سن تے راست باز سن تے بڑے بڑے خدا نے چنے چلیتا امور کھڑے سے لیکن بائبل چ لکھا ہے میرے عزیزو ہر بندہ جنا ہتھاں چ پتھر سے اپنے پتھر سٹ کے تے واپس چلے گئے کیونکہ کوئی بھی راست باز نہیں سی کوئی بھی بندے خدا نہیں سی کوئی بھی خدا کا چنیا چنیتا نہیں سی بائبل دے وچوں میں پڑھیا سب نے گناہ کیتا اور خدا دے جلال تے محروم رہے تے میرے عزیزو جب ویکھیا تے کوئی بندہ نہیں رہا جڑا اس بیبی نوں پتھر مار سکے تے میرے تے خدا نے جڑا آقا نام دے فتح مجھ دے خلیقے کائنات دے میرا حاجت حاجت روائی کرتا مشکل چ مشکل کشائی کرتا بے ترتیبیاں چ مکمل اکمل رہنمائی کرتا میرے دکے نوں چوکدا دماغ نوں شفا دیندا کمزور نوں زور دیندا باج نوں صحبے لال کرتا تیرا انیا نوں کھا تیرا نوں کن گونگے نوں زبان کوڑیے نوں پاک صف مجروح گرفتاراں نوں آزاد لنگڑے نوں چلاتا تے چار دن دے لازر مردے نوں آواز دے کے زندہ کرتا اور اس مسیح نے کیا اور اس مسیح یسوع نے کیا اے میری بیٹی اچھا تیرے تیرے مارن واسطے آئی سی تیرے تیرے پتھر مارن واسطے آئی سی تیرے تیرے سنسار کرنے واسطے آئی سی تیرے تیرے ہلاک کرنے واسطے آئی سی آج میرے عزیزوں تو بچوں نے سنے تھے اگر کوئی میری بہن لگ رہا یا کوئی عزیز یا کوئی رشتہ دار یا کوئی بیٹی یا کوئی بیٹا صدا کرے خدا کرے حرام کاری کرے اسی ان کا نفرت کر دیا انہوں ڈیگریڈ کر دیا انہوں نکتہ چینی کر دیا انہوں کٹیا نکارا ابارا بد صورت کے لیا کہ میرے عزیزوں اے عورت این وقت گناہ کرتے وقت بھری گئی تو یسوع ناصری نے آگیا انہوں وہ بندہ پتھر مارے جنہیں گناہ نہیں کیتا کہ بائبل سے لکھا وہ سارے پتھر سٹ کے اپنے اپنے گھر چلے گئے ایک بندہ جیسی جنہیں اس عورت نے پتھر مار سکتا سی ایک کوئی ہوئے گی بلکہ میرا بچہ یسوع ناصری سی انہیں پتھر نہیں مارے لیکن انہیں کیا اے بیٹی اپنے گھر لگایا آکھیا اے بیٹی میرے سارے گناہ معاف آئینا گناہ یسوع مسیح یسوع مسیح تیرے سب گناہ قرآن نماز میں تیرے سب گناہ نعرہ دلا دے یقین کرو نہ اچھی رہو دنیا چوکے رہو مبارک ہو آج نہیں تیرے پاسے میں نا ایسا کرو تیرے سب گناہ تیرے سب گناہ تیرے سب گناہ معاف کی دے سب گناہ معاف کی دے سب گناہ معاف کی دے معاف کی دے اللہ اتنی مرتبہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا تین دفعہ پھر سوچ لیں کتنی دفعہ پہلے خروج کی کتاب 24 باب کی 12 آیت میں لکھا دوسرا خروج کی کتاب 34 آیت کی پہلے سے کی 4 آیت میں لکھا اور میں تو تیسرا دانیل کی کتاب اس کا 5واں باب اور میں جو 24 آیت سے لے کے 31 آیت تک
3 مرتبہ لکھا. اب 4تھی مرتبہ یہ گناہ کیے جب اس کی 8 مرتبہ کی شریعت سے لیکن 11ویں آیت میں خود خداوند یسوع نے جو کلمہ مجسم ہے اس نے زمین پہ لکھا اور کہا تیرے سب گناہ ہاللویا. جب کہا مسیح یسوع نے تو لوگوں نے کہا کفر بکتا ہے, گناہ خدا کے سوا کوئی اور معاف نہیں کر سکتا. تو جناب مسیح نے سفیان صاحب نے کہا کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں اگر باپ گناہ معاف سکتا ہے تو میرے پاس بھی اختیار ہے گناہ معاف کرنے کے. اگر باپ اندھے کو آنکھیں دیتا ہے تو میں بھی اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں. اگر باپ بہروں کے کان کھولتا ہے تو میں بھی بہروں کے کان کھول دیتا ہوں. اگر باپ کے کہنے سے گنگے بولتے ہیں تو میں بھی باپ کی مرضی سے گنگے کو زبان دیتا ہوں. اگر باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو میں بھی آواز دیتا ہوں تو مردے قبروں سے نکل آتے ہیں. آسمان زمین پر خود اختیار کس کے پاس؟ قرآن آواز میں آسمان زمین کا اختیار کس کے پاس؟ اور میں اپنا اختیار تمہیں ہاتھ چوکی کے جیسے یسوع مسیح کا اختیار کتنے کو ہے؟ میرا کہتا ہے نہیں وہ سب کو دوبارہ چاہتا ہے خدا جیسی نہیں تو میں دوبارہ ہمیں کہنا ہوں کہ گھنٹے لوگ سامنے سکتے لیکن اب آسمان سے نہیں کہتے ہیں میرے پاس نہ اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں. سانپوں بچھوؤں کو پکڑو دشمن کی ساری طاقت پر اندھوں کو آنکھیں دو, بہروں کو کان دو, گنگوں کو زبان دو, بدن کی رفتاروں کو ساتھ کرے, گاڑیوں کو پاک کر صاف کرو, لنگڑوں کو چلاؤ اور مردوں کو میرے نام سے زندہ کرو. میرے باپ نے اختیار مجھے دیا, میں اپنے اختیار بیٹیوں تمہیں دیتا ہوں. مسیح یسوع نے کہا آخری بار اور یسوع کہتا ہے کہ میرے عزیزوں شریعت میں خدا کے لوگوں پہ لکھا, کلام کی کتاب میں خدا کی دیوار پہ لکھا, جناب مسیح نے زمین کے اوپر لکھا. تو پولس رسول کہتا ہے اب خدا کے بیٹے یسوع نے ہمارے دل پہ لکھا ہے. ہاللویا. ہمارے دل پہ لکھا. کئی مرتبہ اپنا کو جلا دیا گیا, کئی مرتبہ مسیحوں پر تشدد اور ظلم کیا گیا. تو میرے عزیزوں مسیحوں نے کہا ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کر بہا دیں گے. پھر اس سے ہے منور احسان کے بارا ہے انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. ہاللویا. میرے عزیزوں میرے سجے سنا اور میرے کھبے سنا اور میرے سر سنا دے چھجے. میرے سجے سنا اور میرے کھبے سنا اور میرے سر سنا دے چھجے. سونا وچوں ایک سور انوکھی تیری تیر کے لیے بچے یہ سور نہیں میرے جم جم بچو جن بات مسیح بچے. ہاللویا. اور سونا مجھے پانی دنیا میں پانی کرنے وجن جاوے تے جان چلی جاوے میرا ایمان نہ جاوے. آپ کی سمجھ آئی ہے کتنی کو صرف بائبل کا بخاری کون لکھی کہنا ہے؟ کون ہے جی؟ سب تو پہلا بخاری مصنف کوئی نبی نہیں بلکہ خدا خود ہے. یہ سب تو پہلی زبان ہے جسے سب تو پہلی زبان بولنے کی کہیں سی عبرانی سب تو پہلی زبان ایسی زبان ہے جو بولنے سے کاتمی زبان کیڑی؟ کاتمی زبان. یاد رکھنا سب تو پہلی زبان اور دوسری گل جڑی سب تو پہلا مصنف بائبل کا لکھنے والا بخاری کون ہے؟ یہوہ پاک خدا نے کوئی سینہ میں اسی کے ہاتھ میں نور احکام ہے کہ دنیا سے پہلے جو احکام بائبل لکھی گئی جنہا نور خدا دے چلے سے اور نور خدا دے ہاللویا. اللہ کسی کلام سے پہلے چلے گئے تو اللہ کے مادر کلمت کام کے مطلب نکال دیا جائے خدا یسوع اور اس کلام کو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے بن جائے خدا یسوع. یہ کلام ہمارے گھرانوں کے لیے ہماری زندگیوں کے لیے آج اس چرچ کے لیے باعث برکت کا ہو. خدا کو اس طرح میں دعا کرتی ہوں خدا کے دوسرے بندہ نے بہت اچھے طریقے سے میرے کلام کو سکھایا ہے. خدا جی آپ کے بندہ کو